اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کروڑوں شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام ہوں اس ذات پاک پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کے سردار اور اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے رسول اور نبی ہیں۔ آج کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس میں اللہ کریم نے اپنے بندے کو اس کائنات کی سیر کرائی۔ پچھلے سیشن میں ہم بات کر رہے تھے 7ویں آسمان پر رسول اللہ کی ملاقات اللہ کے نبی ابراہیم، آپ کے دادا یا آپ کے جد امجد ابو الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ ہم نے کچھ سمجھنے کے لیے بات شروع کی تھی۔ ہم یہاں پہنچے تھے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے، چونکہ یہ بتوں کے گستاخ ہیں، اور جتنی گفتگو نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہوئی اس میں نمرود لاجواب ہوتا رہا۔ تو جب اسے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، جب اس کی کوئی لاجک نہیں چلی، تو اس نے اپنی طاقت اور اختیار کا اظہار کرتے ہوئے دکھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا اور آگ میں پھینکنے کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم 7 سال قید میں رہے۔ 7 سال بعد عراق کے شہر کوسا، کاف واو سے چھوٹی ہے اور کھڑی زبر، کوسا میں ایک میدان منتخب کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ فلانی تاریخ کو بتوں کے گستاخ کو آگ میں جلایا جائے گا، تو اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ یہ بات پورے ملک میں جیسے ہم کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ دور دراز سے بھی لکڑیاں جمع کر کے یہاں پہنچتے رہے، اور وہ اپنی منتیں مانتے تھے کہ اگر میری یہ بات، یہ مراد پوری ہو گئی، اگر میری یہ خواہش پوری ہو گئی تو میں آگ کے لیے مزید لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ انہیں یقین ہے کہ نمرود کا فیصلہ کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، اس سے ہمارے بتوں کی تسکین بھی ہوگی، اور آئندہ کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا جو یہ کہہ سکے کہ یہ بت نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جو بننے کے لیے تمہارے محتاج ہیں، تم انہی کو اپنا خدا مان لیتے ہو، ان کے محتاج ہوتے ہو۔ اعلان کیا گیا، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، بہت بڑا الاؤ جلایا گیا۔ اس الاؤ کا عالم یہ تھا کہ اس کے قریب کوئی آ نہیں سکتا تھا، آگ کی حرارت، تپش اتنی زیادہ تھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آیا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا کیسے جائے، چونکہ وہ اتنی اونچی تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آج کے آپ ملٹی سٹوری بلڈنگ، شاپنگ سینٹر یا پلازاز کی بات کریں تو اس قسم کا بڑا الاؤ تھا جو آگ کے لیے جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ تو فیصلہ کیا گیا، کچھ روایتوں تاریخ دانوں کے مطابق منجنیق لائی گئی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور گولے کی طرح پھینک دیا گیا، پروجیکٹائل موشن۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ ایک سلنگ یعنی جھولا ایک بنایا گیا اور اس پہ زور سے جھولا دیا گیا، جس سے آگ کے اوپر جانے سے رسیاں جل گئیں اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے۔ بٹ یہ بات طے ہے کہ وہ آگ کا الاؤ اتنا بڑا تھا کہ اس کے کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا ایک مشکل مرحلہ، مشکل کام تھا۔ یہاں پہ 2 کریکٹر بھی سامنے آتے ہیں۔ چھپکلی ریپٹائل، یہ دیکھ کر کہ اللہ کے نبی کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، یہ پھونک مارتی تھی کہ یہ آگ اور تیز ہو۔ اب ذرا ذہن میں لائیے، چھپکلی، اتنی سی چھپکلی، اور جب وہ اپنا منہ کھول کے پھونک مارے گی تو اس کی پھونک کتنی کو دور جاتی ہوگی، جبکہ آگ، اگر آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو آگ کی کسی بلڈنگ کے جلنے کا، دیکھنے کا، یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں آگ لگی ہو، تو آپ بہت دور تک اس کی تپش محسوس کرتے ہیں، قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو یقیناً اس چھپکلی کی پھونک اس آگ کو بڑھا نہیں رہی تھی، بٹ اس نے اپنا کریکٹر ضرور شو کر دیا
کہ وہ اللہ کے نبی کے خلاف چلی، وہ اللہ کے نبی کے مخالفوں کا حصہ بنی۔ دوسری طرف ایک پرندہ ہدہد، اتنا سا پرندہ، وہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے لاتا تھا اور اس آگ کے الاؤ پر پھینکتا تھا۔ اب ذرا ایویپوریشن تو اپنی جگہ رہ گئی، بہت اوپر تک ایک آگ جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک لیئر وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، ہوتی آگ ہے نظر نہیں آتی، تو اس تپش سے وہ پرندہ قریب تو نہیں آتا ہوگا، کئی فٹ 20 فٹ اوپر وہ پانی کا قطرہ پھینکتا ہوگا جو اس آگ کو شاید ٹچ بھی نہ کرتا ہو، ایویپوریٹ ہو جاتا ہوگا، لیکن اس نے اللہ کے نبی سے اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق مدد کی، وہ پانی لا لا کر اس آگ پر پھینکتا رہا اور اس نے اپنی نسل کے لیے عزت کما لی۔ اب یہاں پہ دوبارہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی ایک کا ایٹیچیوڈ اپنی نسلوں کے لیے عزت کماتا ہے، کسی ایک کا فیصلہ اپنی نسلوں کے لیے برائی اور بدنامی کماتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب جبریل امین آئے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اب ذرا منظر ویژولائز کیجئے، شہروں کے شہر امڑ آئے ہیں، لوگوں کا سمندر ہے، ان کے درمیان آگ جل رہی ہے، کتنے نعرے اور کتنی آوازیں سلوگن چل رہے ہوں گے ان بتوں کے حق میں اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، کتنی بیٹس ہوں گی، ڈھول پیٹے جا رہے ہوں گے، ڈرم بیٹ کر رہے ہوں گے، اعلان کیے جا رہے ہوں گے جو بھی اس زمانے میں اسباب ہوں گے ان کے مطابق کہ بتوں کے گستاخ کو سزا دی جا رہی ہے، بتوں کے گستاخ کا انجام دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو سائیکولوجیکلی کتنا مشکل، اور وہاں پہ اکیلا ایک بندہ جو اللہ کا حکم ان لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور یقین کے ساتھ ہے، یعنی یقین کا کمال ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ظاہر کیا، آئندہ بھی کرتے رہے جب ہم مزید بات کریں گے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم فرماتا ہے نا، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ آیت نمبر 124 سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو مختلف باتوں سے آزمایا، وہ ان میں کامیاب رہا، یعنی اللہ کی آزمائش میں کامیاب رہنا یہ کوئی مذاق نہیں۔ ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، ہم اپنا موقف فوراً چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے۔ یہاں پہ آگ کا الاؤ ہے، نظر آ رہا ہے کہ مجھے جلا دیا جائے گا، اور وہ بڑے سکون سے اس بات پہ مطمئن ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ جبریل آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں اس آگ کے اوپر اپنا پر پھیلا دوں اور یہ آگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے ہی اطمینان سے جواب دیتے ہیں میرا مالک جانتا ہے کہ میں یہ کوشش اپنے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب پھینکا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین سازگار ہے، اس پہ اعتبار کرنے سے زیادہ اعتبار کسی اور پہ کیا نہیں جا سکتا، سب سے زیادہ اعتبار کے لائق ہمارا اللہ ہے، جبکہ ہم عام زندگی میں آپ بس اللہ پر ہی اعتبار نہیں کرتے، اپنے دوستوں پہ، بھائیوں پہ، عزیزوں پہ، ہمسایوں پہ، سب پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اگر ہمارا اعتبار کمزور ہے تو اپنے اللہ پہ، ہمیں اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ پر ہی ایمان تو ہم لے آئے، اب یقین لانا بھی ضروری ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے اور وہ ہمارے حق میں سب سے بہتر کرے گا۔ اگر کوئی آزمائش یا مشکل آئی ہے تو اس میں کامیابی دینے والا، مہربانی کرنے والا بھی وہی رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، باہر جشن جاری ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بچا ہوگا، نشان بھی نہیں بچے گا۔ میرے مالک نے اپنے بندے کا یقین دیکھتے ہوئے مہربانی کی اور آگ سے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ اب دیکھیے
اللہ کریم نے آگ کو پیدا کیا ہے جلانے کے لیے. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو چیز بھی ڈالی جائے گی اسے آگ لگ جائے گی. یہاں پہ مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. ایک صحابی ابو ذر غفاری سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک رومال ہے جو بڑا میلا کچیلا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ رومال ان کے سامنے اس میلے کچیلے رومال کو تندور میں پھینک دیا، آگ کے تندور میں پھینک دیا. تو جو صحابی ان سے ملنے گئے تھے، جو مہمان ان کا آیا تھا، اس کا خیال تھا کہ یہ اتنا میلا کچالا ہو گیا کہ اب یہ مزید استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے آگ میں پھینک دیا. تھوڑی دیر بعد ابو ذر غفاری نے وہ رومال نکالا تو وہ اجلا اور چمکتا ہوا تھا، اس پہ کوئی میل کثافت گندگی باقی نہیں تھی. وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ ابو ذر یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو ذر غفاری کہنے لگے اس رومال سے اللہ کے رسول اپنا چہرہ انور صاف کیا کرتے تھے، اور جس چیز کو رسول اللہ کا جسم اطہر چھو لے اس پر آگ حرام ہو گئی. سو ہم اسے صاف کرنا چاہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس رومال کو آگ میں پھینکتے ہیں، گندگی کثافت جل جاتی ہے اور یہ رومال ویسے ہی صاف ستھرا اجلا اور چمکیلا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ اپنے بندوں پہ، اپنے نبیوں پہ، اپنے محبوب بندوں پہ ایسی مہربانیاں کرتا رہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ آگ 7 دن تک جلتی رہی اور 7 دن تک لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دور دور سے جو سنتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، مزید سے مزید لکڑیاں پھینکی جاتی ہیں کہ الاؤ اور بھڑکتا رہے. 7ویں دن کلوزنگ سیریمنی ہے، نمرود کو بھی بلایا گیا. اب سب کو یقین ہے کہ جب آگ بجھے گی، جب آگ ختم ہوگی تو ابراہیم کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. جب آگ بجھ گئی تو اللہ کا نیک بندہ، اللہ کے نبی، اللہ پر یقین رکھنے والا، اللہ پر اپنا مکمل بھروسہ اور یقین رکھنے والا اٹھا اور چل کر باہر آ گیا. ساری دنیا وہاں موجود سکتے میں چلی گئی، گم ہو گئی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ممکن کیسے ہے، چونکہ نمرود نے دعویٰ کیا تھا میں تمہیں آگ میں پھینکتا ہوں اور دیکھتا ہوں تمہارا رب اس آگ سے تمہیں کیسے بچاتا ہے. نمرود نے جب یہ دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا ابراہیم تمہارا رب تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ کریم ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین اور ایمان عطا فرمائے، آپ کی طرح اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی عادت اور کمال عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے نہ کہ گمراہی کی طرف. اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.